اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع مذنبین النبی المؤید ورسول المصدق مولانا ابو القاسم المحمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى یوم الدین لعنت اللہ علی اعدائه الاجمعین آمین یا رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عشرہ مجالس کے حوالے سے آج پہلی تقریر، ان تقاریر کا عنوان اسلام اور عورت، اور پروردگار عالم نے اگر چاہا انشاءاللہ تو اسی موضوع پر ہماری تمام گفتگو تمام مجلسوں میں جاری رہے گی۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ ہجر کی 13ویں آیت، کہ جس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، اے انسانوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا ہے اور تمہیں قبیلے اور شاخیں قرار دی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے معتبر وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، کہ بے شک خدا علیم و خبیر ہے۔ الحمدللہ پروردگار عالم نے اس آیے مبارکہ کے ذریعے سے انسان کی خلقت کی حقیقت کو ہم پر واضح کر دیا ہے۔ مفسرین کے نقطہ نظر سے اس آیت کے نزول کے حوالے سے 2 روایتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب آقا نامدار فتح مکہ کے بعد حضرت بلال کو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے چھت پر جاؤ اور اذان دو۔ اس وقت عتاب بن اسیر نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ آج زندہ نہیں ہے کہ وہ یہ منظر دیکھنے سے بچ گیا۔ اور دوسرا شخص کی جس کا نام حارث ہے، حارث ابن ہشام کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ رسول اللہ کو اس کالے کوے کے علاوہ کوئی اور نہ ملا۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کو نازل کیا۔ دوسری روایت یہ کہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب آقا نامدار نے عرب کے مردوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو غیر عرب کو دے دیں، یعنی اپنی بیٹیوں کا عقد غیر عرب سے کروائیں۔ تو اس وقت عرب کے قبائل کے مرد اٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اپنی بیٹیوں کا عقد کنہیں موالیوں سے کر دیں؟ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اب اگر اس کی تفسیر پر غور و فکر کریں تو مفسرین کے نقطہ نظر سے اس آیہ کریمہ سے 3 باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ پروردگار عالم نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے انسانی بھائی چارگی کا اظہار کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل برادرہڈ، کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔
گویا پروردگار عالم یہ بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ابو البشر آدم اور صنف نسوان اما حوا سے تمام دنیا آگے بڑھی ہے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ پروردگار عالم کھلے ہوئے الفاظوں میں یہ بات واضح کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی معتبر ہے کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ خدا کے نزدیک تمام مخلوق، ہر انسان ایک برابر ہے۔ معنوی اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق خدا نے نہیں رکھا۔ اگر خدا سے کوئی زیادہ قریب ہے یا خدا کسی کو معتبر سمجھتا ہے تو وہ اس کے تقوی کی بنا پر، الحمدللہ۔ اور تیسرا نقطہ نظر کہ پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کا بھی اعلان کر دیا ہے کہ معاشرے کی تشکیل اگر ہوئی ہے تو مرد اور عورت کے ساتھ ساتھ ہوئی ہے، یعنی عورت ایک سوسائٹی، ایک کمیونٹی، ایک معاشرے کا آدھا حصہ ہے۔ الحمدللہ ہمارا خالق اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہم پر جو احکام واجب کیے ہیں وہ بھی ہماری فطرت کے اعتبار سے۔ پروردگار وہ ہے کہ جس نے ابتدائے انسانیت سے عورت کی منزلت کو آگے لوگوں کے سامنے آشکار کیا ہے، اپنی مخلوق کے سامنے عورت جیسی مخلوق کے منزلت کو خداوند عالم جا بجا آشکار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا، ابو البشر آدم جب خلق ہو چکے تو دیکھا کہ تمام مقامات پر انوار الہی کا نزول ہے، جا بجا نعمت الہی سرشار ہے، مگر آدم کے دل میں کہیں نہ کہیں کمی محسوس ہو رہی تھی، تو خداوند عالم نے اس وقت ان پر نعمتوں کو تمام کیا۔ ان کی نعمتیں تکمیل پر پہنچی کہ جب پروردگار عالم نے ابو البشر آدم کے لیے صنف نسوان اما حوا کو خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم نے اپنی تمام آسمانی کتابوں میں جہاں اپنے پیغمبروں کا ذکر کیا، وہاں پر اس دور کی عورتوں کا ذکر بھی برابر کرتا چلا آیا۔ مگر یہ تو انسان ہے کہ جس نے آسمانی کتابوں میں انحراف کر دیا، مگر آخر کار جب عرب کے صحرا میں آخری پیغمبر لوگوں کو ظلمت سے نکالنے کے لیے توحید کا پرچم لہرا رہے تھے، خداوند کریم نے انہیں ایک ایسی کتاب دی جو دائمی معجزہ ہے، رہتی دنیا تک باقی رہنے والی کتاب، کہ جس میں پروردگار عالم نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اور خدا نے جہاں ہر نبی کا ذکر کیا، اس نبی کے ساتھ اس کی عورت کا ذکر خدا کر کے بتا رہا ہے کہ عورت نفس حصہ ہے معاشرے کا۔ جہاں پروردگار عالم نے جناب آدم کی توبہ کا ذکر کیا، وہیں حوا کی توبہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ جہاں نوح کی نجات کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں نوح کی بیوی کی مخالفت خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ جہاں ابراہیم کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہیں پر سارہ کی عفت اور ہاجرہ کے تقوی کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ جہاں پروردگار عالم نے موسیٰ کے زہد کا ذکر کیا ہے، وہیں آپ کی زوجہ صفورہ کی حیا کا ذکر بھی خدا نے کیا ہے۔ صفورہ کی حیا کا ذکر ہو رہا ہے تو مادر موسیٰ کے صبر کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ جہاں خداوند عالم نے عیسیٰ نبی کا تقوی کا ذکر کیا ہے، وہیں مادر عیسیٰ مریم مقدس کے تقوی اور ایمان اور صداقت کا ذکر قرآن میں پروردگار کر کے بتا رہا ہے کہ عورت کی منزلت کیا ہے۔ جہاں سلیمان کا ذکر ہوا، وہاں بلقیس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جہاں یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے، ایوب کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس وقت ان کی زوجہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، یوسف کے ساتھ زلیخا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور آخری نبی ختم الانبیاء کہ جس کے پاس تمام انبیاء کے کمالات موجود ہیں، جب خدا نے آپ کے کمالات کا قرآن میں ذکر کیا ہے تو وہیں آپ کی لخت جگر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
تمام کمالات کا، آپ کی صداقت کا، طہارت کا، سخاوت کا ذکر پروردگار کر رہا ہے، تو دوسری طرف ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت اور ایمان کا ذکر پروردگار کر کے بتا رہا ہے کہ عورت کی منزلت کیا ہے۔ جب دین اسلام عرب کے صحرا میں دوبارہ پروردگار عالم کے حکم سے آخری زمانے تک کے احکام لے کر آئے، رسول اللہ نے توحید کا پرچم لہرایا، تو حال یہ تھا کہ تمام دنیا میں انحراف تھا، لوگوں نے خدا کے پیغام کو بھلا دیا تھا، آسمانی کتابوں میں انحراف ہو چکا تھا، تمام دنیا کے گوشے گوشے میں عورت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ تاریخ لکھتی ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے توریت کے انحرافیت میں یہ افسانے عام کر دیے تھے، کہا تھا کہ آدم کو بہکانے والی نعوذ باللہ عورت اماں حوا ہے، کہا کہ اسی لیے عورت کی کوئی رائے نہ لی جائے کیونکہ عورت سراپا گناہوں کا پتلا ہے، گناہوں کا سرچشمہ عورت ہے، شیطان مرد کی تک رسائی نہیں کر سکتا تھا، پہنچ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اماں حوا کے ذریعے سے آدم کو بہکایا گیا۔ قرآن بڑھ کر اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پروردگار عالم نے سورہ الاعراف میں کہہ دیا کہ فوسوس لہم الشیطان، یعنی پروردگار کہتا ہے کہ ان دونوں کو، آدم اور حوا کو شیطان نے بہکایا ہے۔ تاریخ انسانیت میں خداوند عالم نے تا قیامت تک اس انحرافی فکر کے لیے ایک ہدف، ایک فل سٹاپ لگا دیا اور کہہ دیا کہ اگر شیطان نے بہکایا بھی ہے تو دونوں کو بہکایا ہے۔ خداوند کریم کا قرآن بڑھ کر گواہی دیتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ جب ہم نے آدم اور حوا کو جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا کہ تم تمام نعمتوں کو کھاؤ پیو سوائے اس درخت کے، درخت ممنوعہ کے علاوہ تمام چیزوں کو کھاؤ پیو، اور اگر اس چیز کو کھاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہوگے۔ اب شیطان نے ان دونوں کو وسوسے کیے، شیطان نے کہا کہ اگر تم اس درخت سے کو کھاؤ گے تو تم فرشتہ بن جاؤ گے یا ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ گے، اور پھر قسمیں کھائی، قرآن کے الفاظ کی شیطان ملعون نے قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تو دونوں نے مل کر شجر ممنوعہ سے کھایا۔ خداوند کریم نے تا قیامت تک کے اس انحرافی سوچ کے لیے جواب دے دیا کہ عورت اور مرد میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں یہ حال ہے کہ عورت پر ظلم ہو رہا تھا، حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے کہ روم جو ایک بہت ہی قدیم ملت ہے، جناب عیسیٰ کے 400 سال پہلے سے انہوں نے اپنے معاشرے کے لیے قانون بنائے تھے، ایک کمیونٹی کا سسٹم بنایا گیا تھا۔ ان کے سسٹم میں عورتوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی، حتیٰ کہ جسے آج ہم پیٹریارکی سسٹم کہتے ہیں، کہ جہاں گھر کے مرد بڑے ہوتے ہیں اور عورتوں کو ان کے تمام احکاموں میں کوئی دخل اندازی یا مداخلت نہیں ہوتی۔ روم میں، قدیم روم میں یہ رواج تھا کہ عورت بذات خود کوئی رشتہ نہیں رکھتی تھی، یعنی نہ اس کا کوئی باپ تھا، نہ کوئی اس کا بیٹا تھا، نہ کوئی اس کا بھائی تھا، اسے حتیٰ کہ ایک خاندان کا رکن نہ سمجھا جاتا تھا، یعنی فیملی ممبر نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اور حال یہ تھا کہ گھر کا جو بڑا فیصلہ کر دے، باپ بیٹی سے عہد کر لیتا تھا، بھائی بہن سے عہد ہو جاتا تھا، کبھی گھر کا کوئی بڑا یہ فیصلہ کر دے کہ فلاں عورت کو درگور کرنا ہے تو تمام لوگ اس کی اطاعت کرتے تھے۔ اب چلیے یونان کی طرف بڑھے کہ جہاں یونان کے فلسفی اس بات کی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا عورت ایک انسانی مخلوق ہے یا پھر انسان کی شکل و صورت رکھنے والی کوئی شے ہے کہ جو مردوں کے انس و لطف کے لیے بنایا گیا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا عالم دنیا میں
اس وقت پروردگار عالم نے سورہ روم کی 21ویں آیت کو نازل کر کے ان فکروں کو جواب دیا، کہا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے کو خلق کیا ہے تاکہ تمہیں سکونت زندگی حاصل ہو۔ یعنی ایک طرف یہ بھی بتا دیا کہ عورت ایک انسان ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ عورت سکون کا باعث بنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چلیے اور آگے، کئی ملک ایسے تھے کہ جہاں عورت کی زندگی اس کے شوہر کی زندگی کے تابع تھی۔ یہاں شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو زندہ درگور اس کے شوہر کے ساتھ کر دیا جاتا تھا، یا پھر اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ عرب کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ عورتوں کو، یعنی لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس کے بارے میں خود پروردگار عالم کا قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے کہ قیامت میں وہ لڑکی کی جسے تم نے دفن کر دیا ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا کہ بتاؤ کس قتل پر، کس گناہ پر اس کا قتل کیا گیا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ عرب میں یہ دستور اس لیے عام ہوا تھا کہ ایک قبیلہ عرب میں ہوا کرتا تھا کہ جس کا نام بنی تمیم تھا۔ اب بنی تمیم کا جھگڑا یا جنگ نعمان ابن مظہر سے ہوئی تھی، اور جب نعمان ابن مظہر نے اس قبیلے کو ہرا دیا تھا تو ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کی بیٹیوں کو اٹھا کر قیدی بنا لیا گیا اور وہاں سے لے جایا گیا۔ اب قبیلے والے اتنے غصے میں آئے کہ تمام نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیں گے تاکہ دوسری وقت کبھی ہمیں اس ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ اکبر۔ اب ہوا یہ کہ یہ قبیلے والے جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی سب سے پہلا یہ کام کرتے کہ اسے لے کر زندہ درگور کر دیتے، یعنی زندہ دفن کر دیتے، اور آہستہ آہستہ اسی قبیلے کا رواج دوسرے عرب کے قبائل نے لیا، اور آہستہ آہستہ یہ رواج اتنا عام ہو گیا کہ جس کے بارے میں خود قرآن بڑھ کر کہہ رہا ہے، پروردگار کا ارشاد قرآن کریم میں ہو رہا ہے کہ جب اسے بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو غصے اور ملال سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے قوم سے منہ چھپائے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب آقا نامدار نے توحید کا پرچم لہرایا تھا، معبوس برسالت ہوئے تھے، تو عرب میں کتنی جہالت تھی کہ جہاں بیٹی کی پیدائش باعث ذلت مانی جاتی تھی، بیٹی کا پیدائش کو نحوست نعوذ باللہ مانی جاتی تھی، لوگ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت پروردگار عالم نے اپنے نبی کو ایک ایسی بیٹی دی کہ جس کی ولادت کا خوشخبری کو دینے کے لیے خداوند کریم نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، معراج کا تحفہ بنا کر بیٹی کی خوشخبری اپنے حبیب کو اس وقت دی کہ جب لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ نسل مردوں سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ خداوند کریم نے قرآن میں کہہ دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کثیر اولاد سے مراد ہے ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو خداوند کریم نے اپنے نبی کو عطا کی اور کہہ دیا کہ اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، کثیر اولاد عطا کی ہے۔ پھر قرآن میں پروردگار وعدہ کر رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تم اسی طرح اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو کہ تمہارے دشمن ابتر ہوں گے، یعنی تمہارے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، وہ بے اولاد ہوں گے، ان کی نسلیں منقطع ہو جائیں گی، مگر تمہاری نسل باقی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی زہرا کے لال یوسف زہرا پردہ غیبت میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے کہ جب ہمارا امام پردہ غیبت سے نکل کر آئے انشاءاللہ۔ مختصر یہ کہ دین اسلام نے عورت کو وقار بخشا،
ایسے پراشوب زمانے میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی، اور شہزادی کی شان ایسی، بی بی سیدۃ النساء العالمین بنی۔ مختصر سی حیات، 18 سال کی حیات، مگر عالمین کی عورتوں کے لیے بی بی اسوہ ہیں، رول ماڈل ہیں۔ تمام عورتوں کے لیے بی بی ایسی اسوہ بنی کہ زندگی کے ہر گوشے پر روشنی بی بی نے ڈالی۔ بی بی ایسی کمال کی منزلوں کو حاصل کرتی ہیں کہ خود وقت کا رسول آپ کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور علماء اکرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اپنے مقام سے اٹھ کر کھڑا ہونا شہزادی کے عظمت کو واضح کر رہا ہے۔ اگر ایک باپ کا اپنی بیٹی کے لیے یہ احترام ہوتا تو تا قیامت تک ہر باپ کے لیے یہ سنت ہوتا، یہ مستحب ہوتا کہ وہ اپنے بیٹی کے لیے احترام اٹھ کر کھڑا ہو جائے، مگر یہاں رسول اللہ نے شہزادی کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے اپنے مقام سے اٹھ کر بتا دیا کہ اگر عورت اپنے تخلیق کے کمال تک پہنچے تو اس کی منزلت کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ شہزادی کونین کی ولادت ہوئی، آقا نامدار نے بتا دیا کہ بیٹی رحمت ہے۔ خدا جب کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ جب خدا کسی کو بیٹی عطا کرتا ہے تو اس کی مدد بھی خدا کرتا ہے۔ آقا نامدار کہتے ہیں کہ جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی عطا ہو تو میرا سلام اس گھر پر آتا ہے، خدا کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کا اتنا بڑا رتبہ رکھا، عورت کو اتنے حقوق سے نوازا کہ بعض اوقات آج دنیا والے ہم پر یہ طنز کرتے ہیں، دین اسلام پر یہ الزام ہے کہ اس نے عورت کے حقوق کو پست کیا ہے۔ خداوند عالم ہمارا خالق ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ سب سے بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ خدا نے عورت کو مردوں کے ایکول رائٹس دیے ہیں، مگر ہاں یہ رائٹس آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، یعنی مساوی حقوق تو ہیں، ایکول رائٹس تو ہیں، مگر رائٹس آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، یکساں حقوق نہیں دیے، بلکہ خلقت کے اعتبار سے جیسی خلقت اور جیسی ذمہ داری خدا نے دی ہے ویسے ہمیں حقوق سے نوازا ہے۔ قربان جائیں ہماری جانیں اس دین حق پر کہ دین اسلام نے عورت کو وقار بخشا ہے۔ 1400 سال پہلے کی جہاں تمام دنیا اندھیری کھائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، دین اسلام نے عورت کو وقار بخشا، اور آج دنیا والوں نے برہنگی کو ہیومن رائٹس کہہ کے عورت کے وقار کو پستی میں گراتے ہوئے چلے گئے۔ آج برہنگی کو، نیوڈٹی کو لوگ لبریشن کے نام دیتے ہیں، گویا عورت کے وقار کو پستی کے جانب لے جا رہے ہوں، مگر دین اسلام وہ ہے کہ جس نے عورت کو بلند مقام دیا ہے۔ شہزادی کی زندگی اس بات کی گواہی ہے کہ عورت کی منزلت کیا ہے۔ بی بی نے ہر کردار نبھایا ہے، بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے درس عمل ہے، مشعل راہ ہے۔ شہزادی نے بس ایک کردار نہ نبھایا نہیں، اور وہ ایک بہن کا کردار تھا جس کو نبھانے کے لیے ثانی زہرا اس دنیا میں آ گئی۔ شہزادی ثانی زہرا میں تمام صفتیں اپنی ماں جیسی، زہرا کی ثانی تھی، وہ تمام فضیلتوں کی حامل تھی، اور ایک بہن کا کردار نبھا کر ہمیں بتا دیا کہ بہن کی منزلت کیا ہے، بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے۔ عزادارین سید الشہداء، شہزادی زینب اس شخصیت کا نام ہے کہ جو شریکت الحسین بھی ہے، ام المصائب بھی ہے، کہ وہ بی بی ہے کہ جس نے میرے مولا حسین کے ساتھ ہر غم میں شرکت کی ہے، مولا حسین کے ساتھ شانہ بشانہ ہر مصیبت کا سامنا بی بی نے کیا ہے۔ یہ وہ بہن ہے کہ جو اپنے بھائی کی زیارت روزانہ کیا کرتی تھی،
جب تک بھائی کے چہرے انور کی زیارت نہیں ہوتی تھی شہزادی کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ازاداروں تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا حسین 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں تو شہزادی زینب بھی ساتھ ساتھ ہے۔ بی بی کا سفر ہے، مولا عباس کا پہرا ہے۔ شہزادی زینب و ام کلثوم علی کی بیٹیوں کے اہتمام میں مولا عباس نے ایسے پردے کا انتظام کیا تھا کہ آقا نے اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی مدینے کے گھروں سے باہر نہ نکلے کہ علی کی بیٹیوں کا سفر ہے۔ مولا عباس نے محملوں کو احترام سے پردے سے سجایا ہوا تھا۔ بی بی با احترام پردے کے پورے اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب بیویاں اپنے گھروں سے نکلی ہیں، جب ایک ایک بی بی گھر سے باہر نکلی تو ان کے بیٹے نے بڑھ کر انہیں سوار کیا تھا۔ ام لیلہ باہر نکلی ہے تو ام لیلہ کا بیٹا علی اکبر دوڑے آپ کو سوار کیا۔ قاسم کی ماں ام فروہ نکلی ہے تو جناب قاسم نے بڑھ کر اپنی ماں کو سوار کیا ہے۔ ایک ایک بی بی نکلتی گئی تو ان کے وارث نے انہیں سوار کیا، مگر وہ لمحہ بھی آیا کہ جب شہزادیاں علی کی بیٹیاں اپنے گھر سے باہر نکلی۔ شہزادی زینب نے قدم باہر نکالا تھا کہ یہاں سے علی اکبر دوڑے، وہاں سے قاسم دوڑے، 18 بنو ہاشم شہزادی کے بھائی دوڑے۔ مولا حسین نے اپنی کرسی کو چھوڑ دیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کون بی بی ہے کہ جن کے احترام میں تمام بنو ہاشم کے جوان دوڑ رہے ہیں، 18 بنو ہاشم دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے اور ان کے 18 بھائی ہیں جو انہیں سوار کر رہے ہیں۔ عزادارِ سید الشہداء، میں دستے ادب جوڑ کر کہوں گی بی بی آج تو 18 بھائیوں کے حلقے میں سوار ہو رہی ہیں، اس وقت کیا کیجئے گا کہ جب 11 محرم ہوگی آپ کو سوار کرنے والا کوئی موجود نہ ہوگا۔ عجب نہیں کہ اس وقت شہزادی زینب نے فرات کا رخ کیا ہو اور کہا ہو عباس بہن کی غربت دیکھو۔ عزاداروں میرے مولا کا قافلہ تیار ہو گیا، کوچ کر گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی، کچھ قدم نہ چلے تھے کہ مولا کو احساس ہوا کہ پیچھے سے کوئی آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے قافلے کو روکا۔ مولا نے جو مڑ کر دیکھا ایک عجیب منظر ہے۔ بیمار بیٹی عصا کا سہارا لیے ہوئے میرے مولا کے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ مولا حسین تڑپ اٹھے، سواری سے اترے، بیٹی کو گلے لگایا، کہا فاطمہ صغرا آپ کو تو ہم نے خدا حافظ کہہ دیا تھا، آپ نے ہم سے رخصت لے لی تھی، پھر کیا بات ہے کہ جو پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہو۔ عزادارو آج بھی مدینے میں وہ مقام موجود ہے کہ جہاں فاطمہ صغرا نے اپنے خاندان کو ودا کرنے کے لیے اس مقام پر آئی تھی۔ عزادارِ سید الشہداء، میرے مولا حسین نے سوال کیا۔ بی بی کہتی ہے بابا دل چاہتا ہے کہ بس آخری مرتبہ آپ تمام سے ملاقات کروں، دوبارہ میری ماں بہنوں سے رخصت ہو لوں۔ بس پھر کیا تھا، تمام بیبیاں محملوں سے اتری، شہزادی نے تمام کو خدا حافظ کی۔ یہاں ام رباب کے قریب بی بی آئی، دیکھا علی اصغر جیسا ننھا بھائی ہے، علی اصغر ہمک کر بہن کے گود میں آ گئے۔ بس بی بی کہنے لگی کہ بابا اب مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، آپ کو جانا ہے تو چلے جائیے گا، علی اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے کہ علی اصغر کو میں ساتھ رکھ لوں گی۔ بس عزاداروں یہ دیکھنا تھا۔ مولا حسین نے کہا کہ بیٹا علی اصغر کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یا فاطمہ صغرا کہتی ہے کہ بابا اگر علی اصغر آ جائیں تو آپ لے لیں۔ بس پھر کیا تھا، ام رباب آگے بڑھی، علی اصغر نے منہ پھیر لیا۔ شہزادیوں نے آگے بڑھ کر علی اصغر کو لینا چاہا، کسی بی بی کے آغوش میں علی اصغر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال میرا مولا حسین آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ عجب نہیں کہ مولا نے کہا ہو کہ بیٹا علی تمہاری قربانی کے بغیر کربلا مکمل نہیں ہے۔
بس یہ کہنا تھا۔ یہاں علی اصغر ہمک کر باپ کے آغوش میں آ گئے۔